الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ محترم خواتین و حضرات، اب مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید سیکھنے کا عملی طریقہ، عملی راستہ۔ قرآن مجید سیکھنے کے عملی راستے میں اس راستے پر پڑھنے سے پہلے تصحیح نیت جو ہے وہ سب سے بڑی شرط ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا ان پرسوٹ آف گائیڈنس ہونا چاہیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور انسان کے دل میں قرآن مجید کے بارے میں ایک پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈائریکشن دی ہے، ایک انسٹرکشن عطا فرمائی ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن مجید پڑھو تو اس سے پہلے شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کر لیا کرو، تعوذ کرنا جسے کہتے ہیں۔ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو پھر ہم اور آپ کو، ہم گناہ گاروں کو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، قرآن مجید سیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کر لیں۔ تو میں بھی پڑھتا ہوں، تمام ناظرین و سامعین بھی شعوری طور پر تعوذ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی نیت کی اصلاح ضروری ہے کہ انسان قرآن مجید ہدایت کی غرض سے پڑھ رہا ہو۔ قرآن مجید پڑھ کر علم حاصل کرنا مقصود نہ ہو، قرآن مجید پڑھ کر کوئی عالم فاضل بننا اور کوئی نام پیدا کرنا مقصود نہ ہو، لوگوں پر اپنی علمیت جتلانا مقصود نہ ہو، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرنا مقصود ہو۔ ہدایت جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے۔ ہدایت کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں رہنمائی، انگلش میں کرتے ہیں ٹو ڈائریکٹ، ٹو گائیڈ، بلکہ رہنمائی جو ہے یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ راستہ دکھانا ہے۔ لیکن اگر کسی سے آپ نے راستہ پوچھنا ہے تو آپ اسے صرف کہیں کہ جی میری رہنمائی کیجئے، مجھے راستہ بتائیے، مجھے ڈائریکٹ کیجئے، تو وہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا جب تک آپ اسے اپنی منزل نہیں بتائیں گے۔
آپ منزل بتائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے شمال کی طرف جانا ہے اور آپ کو راستہ بتانے والا مشرق کا راستہ بتائے تو آپ اس سے رہنمائی لینے سے انکار کر دیں گے۔ قرآن مجید سے رہنمائی لینے کے لیے یہ بھی ایک اہم شرط ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ان لائن آنا چاہیے، اور جس منزل کا راستہ قرآن مجید بتا رہا ہے ہمیں اسی منزل کا راہی بننا چاہیے۔ اپیرنٹلی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے گائیڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب دنیا دار ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جبکہ قرآن مجید وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ آخرت کا راستہ بتاتا ہے، وہ جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو اس دنیا میں ہم جس چیز کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہیں، اور اس دنیا میں بھی جو ہماری منزل کہلا سکتی ہے وہ ایک گھر ہے۔ ایک شخص 35 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا ساتھ والا کلیگ اسے پوچھتا ہے واٹس یور اچیومنٹ، تو وہ بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے اور ابھی مجھے گریجوٹی کی رقم ملے گی تو 4 کمرے ہی بنا ہی لوں گا، تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ اسی طرح کاروباری آدمی چھوٹے لیول سے شروع کرتا ہے، اس کا جب کاروبار اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور سٹیبل ہو جاتا ہے تو وہ گھر ہی بناتا ہے۔ آخر اس گھر کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کسی بھی وقت مالک مکان اسے نوٹس دے سکتا ہے، پھر اسے فکر ہوگی کہ میں نیا گھر تلاش کروں۔ لیکن اگر وہ سو کالڈ اپنا گھر بنا لے گا تو اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جنت اصل میں کیا ہے؟ باغات میں گھرے ہوئے ایک گھر کا نام ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے تو نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغات کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے۔ تو وہ گھر جس کے بارے میں قرآن مجید بار بار وضاحت کرتا ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں اپنی نیت میں یہ بات بھی شامل کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کے طالب بنیں، تو پھر ہمیں قرآن مجید سے اصل ڈائریکشن اور ہدایت ملتی ہے۔ دور جدید میں قرآن مجید کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ہمیں دنیا کی زندگی کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تو دنیا کو مطلوب اور مقصود بنا کر قرآن مجید سے گائیڈنس لینے کی کوشش کی جائے گی تو قرآن مجید انسان کو گائیڈ نہیں کرے گا، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہی از آلریڈی لاسٹ۔ تو اسی جو بھول بھلیاں میں پڑا ہوا ہے دنیا کے اندر، اسی کے اندر وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور اسے ڈائریکشن ہارڈلی ملے گی۔ لیکن اگر وہ آخرت کو اپنا مطلوب اور مقصود بنائے گا، اپنا ٹارگٹ آخرت کو سیٹ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے گا۔ قرآن مجید پڑھنے سیکھنے کی شرائط میں سے ایک شرط جو ہے آپ کو معلوم ہے، وہ انسان کا پاک ہونا ہے۔
اگر کوئی شخص اس کی نیت درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں قرآن مجید سے ڈائریکشن لے کر اس پر عمل کر رہا ہوگا، لیکن انفیکٹ وہ لاسٹ ہوگا، وہ بھٹکا ہوا ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ ایک اور اہم بات جسے قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں، سمجھنے کے سلسلے میں، سیکھنے کے سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے، ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں کہ ہمارے دل میں قرآن مجید اتر جائے۔ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ علم را در تن زنی مارے بود، علم اگر صرف انسان کے تن میں آئے، جسم میں آئے، یعنی اس کے دماغ میں آئے تو ایک سانپ ہے، لیکن علم را گر دل زنی یار بود، لیکن اگر انسان کے دل پر قرآن مجید نازل ہو، قرآن مجید اس کے دل میں اترے، تو پھر وہ ایک دوست ہے۔ علامہ اقبال مرحوم چھوٹے سے تو وہ ایک تفسیر لے کر بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو ان کے والد کا پاس سے گزر ہوا، تو انہیں ایک نصیحت کی، جسے پھر علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں ڈھالا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی قرآن مجید کا دل پر نزول، قرآن مجید کا انسان کے دل میں اترنا، اس لیے کہ اگر قرآن مجید انسان کے ذہن تک محدود ہوتا ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کے کسی موضوع پر بڑا اچھا لیکچر تو دے سکتا ہو، لیکن موقع آنے پر وہ خود اس پر عمل نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص خوف خدا پر بڑا زوردار واز کر سکتا ہے، لیکچر دے سکتا ہے، لیکن اس کے اپنے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اور خوف خدا جو ہے، یہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ جہاں میں درس دیتا ہوں، میں اگر اس کمیونٹی میں جاؤں گا تو ذرا محتاط ہو کر پھروں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میری آڈینس، میرے مخاطبین، میرے سامعین وہ یہ کہیں کہ لو جی ہمیں تو نصیحتیں کرتا پھرتا ہے، نظر جھکا کر چلنے کی، اور خود جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور اپنی نظر کی کوئی حفاظت نہیں کر رہا۔ کسی نامحرم عورت پر نظر کرے تو وہاں سے نظر ہٹاتا بھی نہیں ہے، حالانکہ اصل میں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اسی طرح سے میں توکل پر بڑا اچھا بیان کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن وقت آنے پر میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کروں اور ہر واقعے کو میں واقعات کی طرف، اسباب کی طرف یا اشخاص کی طرف منسوب کروں کہ فلاں نے ایسا کر دیا اور فلاں نے ایسا کر دیا، حالانکہ اس وقت مجھے یاد آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ یا میں اسباب کی طرف اس کو نسبت دوں کہ ایسا ہو گیا، حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں کہوں میرے رب نے ایسا کر دیا۔ بہرحال اس تصحیح نیت کے بعد اور اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے بعد قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سب سے اہم بات وہ عربی زبان کا سیکھنا ہے۔ بلا شبہ عربی زبان میں کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک اسپیشلائزڈ جاب ہے، لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لازماً پی ایچ ڈی کرے گا پھر ہی قرآن مجید سیکھ سکے گا، ہرگز نہیں۔ ایک بنیادی عربی، ہم اردو بولنے والے لوگ جو ہیں، انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان سے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ اردو زبان کے
80% الفاظ عربی ہی سے آئے ہیں. ہمیں اردو میں ان کا ترجمہ بھی آتا ہے، صرف ان کو عربائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم انہیں عربی زبان میں واپس لے جا کر اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو قرآن مجید ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے آتا ہے. صرف جو ہے عربی زبان کا وہ تو سارا یہی ہے. 2 بنیادی گردانیں جو یاد کرنی پڑتی ہیں، ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان، اور اس سے پھر باقی ساری عربی جو ہے وہ مضارع ہی سے ڈرائیو ہوتی ہے. مضارع جو ہے مجزوم ہوگا کبھی، اور کبھی وہ معروف ہوگا، کبھی مجہول ہوگا، لیکن بنیادی گردان جو ہے مضارع کی ایک ہی ہے. کبھی وہ مفتوح ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، کبھی بھاری ہو جائے گا، کبھی ہلکا تر ہو جائے گا. اس کے بعد ایک حصہ جو ہے وہ نحو کا ہے. نحو جو ہے وہ بذات خود ایک بہت دلچسپ علم ہے. کلام کرنا، یہ عربی زبان کے 2 حصے ہیں، صرف و نحو. صرف ہے لفظ بنانا اور نحو ہے کلام کرنا. تو عربی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اس اعتبار سے کہ انسان کو اتنی عربی ضرور آتی ہو کہ قرآن مجید جب اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہو تو اس کو کم سے کم یہ سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ خود قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو اگر وہ توجہ کرے تو پھر اسے تھیم جو ہے وہ سمجھ میں آئے، ڈیٹیلز بے شک سمجھ میں نہ آئے. 2 چیزوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے. ایک ہے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا، اس کے لیے بنیادی عربی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا ہے. سورۃ قمر 27ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ رحمان سے بالکل قبل. اس میں بار بار ایک جملہ دہرایا گیا، ایک آیت ریپیٹ کی گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت اخذ کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کا یہ فنکشن کہ یہ نصیحت ہے، یہ بہت آسان فنکشن ہے. جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے قرآن مجید اس کے لیے بہت آسان ہے. البتہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنا، خاص طور پر اس سے بھی مشکل کام جو ہے وہ قرآن مجید سے احکام اخذ کرنا حلال و حرام کے. اس میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس کے اہل ہیں کہ جو اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مختلف علوم کے حصول کے لیے وقف کرتے ہیں. عربی زبان کی محاوروں، عربی زبان کی باریکیوں سے واقف ہوتے ہیں. احادیث کے پورے ذخیرے پر ان کی نظر ہوتی ہے. ماضی میں فقہاء نے کیا کیا آراء جو ہیں وہ قائم کی ہیں، وہ سب ان کی نظر میں ہوں، پھر جا کر کوئی شخص جو ہے وہ مجتہد بن سکتا ہے اور وہ اہل ہے اس بات کا کہ وہ کوئی احکام قرآن مجید سے خود اخذ کر سکے. لیکن قرآن مجید کی ہدایت یعنی ڈائریکشن جو ہے سیدھی کرنا، اس کے لیے قرآن مجید بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، پہلے میں نے اشارہ کیا ہے کہ ہدایت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دماغ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ دل جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی شخصیت میں فیصلہ کن کردار اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو عطا کیا ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ 2 دل ہیں. ایک تو ایک ہارڈ دل ہے انسان کے سینے کے اندر جو ان آنکھوں سے نظر آتا ہے، وہ دھڑکتا ہے، اس کا فنکشن بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ خون کو ریسیو کر کے دوسری طرف پمپ کرتا ہے. یعنی جو خون پورے جسم سے آتا ہے اس کو وہ پھیپھڑوں کی طرف پمپ کرتا ہے، اور جو صاف خون پھیپھڑوں سے آتا ہے اس کو وہ پورے جسم کے اندر پمپ کرتا ہے. لیکن قرآن مجید
کو پڑھنے سے اور احادیث کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ دل بھی رکھا ہے. کہ میں سافٹ کمپیوٹر کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، ہارڈ اور سافٹ. کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر مختلف ہیں. لیپ ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے، لیپ ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے، ڈیسک ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے، اور لیپ ٹاپ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے. اور یہ ہمارا اینڈرائڈ فون جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہارڈ ویئر ہے. لیکن ہمارے کمپیوٹر کی ایل سی ڈی جو ہے وہ ہمیں وہ شو کرتی ہے جو کچھ بھی اس کے اندر سافٹ جو ہے وہ لوڈ کیا گیا ہے. ایک ہی سافٹ ویئر آپ کسی بھی ہارڈ ویئر میں لوڈ کر دیں، انسٹال کر لیں، تو اس کی ایل سی ڈی جو ہے وہ آپ کو وہی کچھ دکھاتی ہے. تو انسان کی جو اصل موومنٹ ہے وہ اس کے سافٹ ویئر ہارڈ کی بنیاد پر ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو تو اس کا پورا جسم درست ہوتا ہے. اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، تو پورے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، جان لو وہ کہ دل ہے. ہم اپنے عام محاورے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا. محبت، نفرت، خوف، ان جذبات کا بھی اصل جو مرکز ہے وہ انسان کا وہ سافٹ دل ہے. آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک چیز پسند ہے، اچھی لگتی ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے اور اس کے خلاف دلائل دے، اب بار لگا دے دلائل کا، تب بھی جب تک آپ کا دل نہیں مانے گا آپ اس سے محبت کرتے رہیں گے. اینڈ وائس ورسا، کسی چیز سے آپ کو نفرت ہو، سارا جہان اس کے حق میں آپ کو دلائل دے، جب تک آپ کا دل کنونس نہیں ہوگا، یعنی آپ کنونس نہیں ہوں گے، آپ کا دل نہیں مانے گا، تو آپ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کریں گے. تو انسان کا دل جو ہے، جو میں نے کہا کہ اقبال نے بھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تو ہدایت کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے. اور قرآن مجید اس اعتبار سے آپ کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتا ہے. اب بالفعل ایکٹ کیا کرنا ہے، یعنی اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہے تو سب کام سیدھے ہو جائیں گے. اگر انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو سارے کام سیدھے ہوں گے. اور اگر انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ریگارڈ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں ہے، تو پھر اندیشہ یہ ہے کہ انسان تمام تر علم و فضل کے باوجود گمراہی کی طرف مائل ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو عربی زبان کا سیکھنا ہے، کم سے کم اتنی عربی کہ آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو بے شک آپ کو ساری کی ساری عبارت سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. البتہ اس میں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں نہیں رکھا، وہ اس کے ٹیکسٹ میں رکھا ہے، اس کی تلاوت میں رکھا ہے. باوضو ہو کر ان پرسوٹ آف گائیڈنس، ان پرسوٹ آف اللہ ڈائریکشن، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو عربی جاننا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی شخص بالکل ان پڑھ بھی ہو اور وہ باوضو ہو کر ایک قرآن مجید پر انگلی بھی پھیرتا رہے لائنوں کے اوپر، اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی ڈائریکٹ کرے گا اپنی طرف اور آخرت کی طرف. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یقیناً دماغ انوالو ہوتا ہے انسان کا، لیکن قرآن مجید سے ڈائریکشن لینے کے لیے
انسان کا دل انوالو ہوتا ہے. آپ جتنے اہتمام سے ان پرسوٹ آف گائیڈنس قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اتنا ہی قرآن مجید آپ کے دل میں اترے گا، اور دل میں اترے گا تو آپ کو گائیڈ کرے گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اصلاح نیت ہے. انسان کی نیت کے اندر گائیڈنس، مقصد ہونا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں اجر پانا، جنت میں داخل ہونا. اور اس کے لیے جو ٹول ہے سب سے بڑا وہ عربی زبان ہے. آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں اب وہ بھی مشکل نہیں رہا. ایک دور آیا ہے ہم پر، یعنی آج سے 100 سال پہلے، 80 سال پہلے مسلمان بڑے اہتمام سے قرآن مجید سیکھتا تھا، اپنے بچوں کو سکھاتا تھا. پھر ایک دور آیا کہ ہمارے پاس دنیا کے جھمیلے اتنے زیادہ ہو گئے اور اس سیکولر نظام نے اس طرح ہمیں پکڑ لیا، جکڑ لیا. خاص طور پر جو ویسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، آسٹریلیا میں رہنے والے لوگ ہیں، وہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے آپ کی جاب کی، تو 8 گھنٹے آپ نے وہاں جاب کرنی ہے اور 3 گھنٹے آپ نے ڈرائیو کرنا ہے. جاب بھی تھکا دینے والی ہے اور ڈرائیونگ بھی بہرحال تھکا دینے والی چیز ہے. اور کہیں آپ رش آورز میں پھنس جائیں تو وہی 1.5 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ 3 گھنٹے پر محیط بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہا. ظاہر ہے اس میں جو بھی آپ کو قرآن مجید پڑھانے والا ہے اس کے بھی جاب آورز جو ہیں ویسٹ کے اندر جو ہے وہ طے ہیں. اب وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا ٹائم ختم ہو گیا. جبکہ ماضی میں ڈیووٹڈ لوگ آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملتے تھے. ایک شخص جو دین کا علم حاصل کرتا تھا، پھر وہ کسی شیخ کی طرف رجوع کر کے سلوک طے کرتا تھا اور پھر وہ کوئی مسجد سنبھال لیتا تھا اور ساری لان تان سن کر کے جمعرات کی روٹیاں کھاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اور اراؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہوتا تھا. لیکن اب وہ بات نہیں ہے. برطانیہ میں ویلز کے اندر ایک شہر سوانزی ہے، وہاں مجھے معلوم ہوا، صاحب سے ملاقات بھی ہوئی میری، وہ وہاں پر مسجد کے امام تھے اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی قرآن مجید پڑھا کرو. آپ نے قرآن شریف ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا؟ نہیں ناظرہ پڑھو. تو کوئی شخص اگر کہتا تھا کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کون سا وقت فارغ ہے؟ وہ کہتے جی میں ریسٹورنٹ میں جاب کرتا ہوں، رات 1:30 بجے فارغ ہو کے میں 2 بجے گھر آتا ہوں. تو کہتے تھے کہ میں آپ کے پاس 2 بجے آ جاؤں گا، اور واقعتاً وہ رات کے 2 بجے بھی جا کر لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کے ساتھ زندگی دے اور اسی طرز پر کام کو کرتے رہنے کی توفیق دے، اور اس طرز پر ہم دین کے خادموں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لیوش طریقے سے ریلیکسڈ انداز میں قرآن مجید نہ پڑھائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی قرآن مجید کا دین کا علم عطا کیا ہے، ہم وہ جو کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم نے مفت پایا ہے، مفت بانٹنا، ہم وہ سروسز رینڈر کریں. تو وہ جو زمانہ تھا کہ جب دین کے خادموں کے پاس وقت خود ہوتا تھا اور وہ ان کے ڈور سٹیپ پر جا کر بھی اور مسجد میں بھی انہیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہم پر مہربانی کی ہے. اگرچہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے گرد بھی بہت پھیلایا ہے، لیکن بہرحال میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں اتنے 1000 کلومیٹر دور سے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک آسانی ہے. اب آپ کو نیٹ پر اتنی کیا کہنا چاہیے کہ ڈائیورس
جو ٹیچنگز عربی زبان کی اویلیبل ہیں، یعنی خود میرے شاگردوں میں سے اللہ کے فضل و کرم سے نعمان علی خان جو ہیں وہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. ملک شفاء اللہ جو ہیں الحمدللہ وہ پڑھا رہے ہیں عربی. اسی طرح عامر سہیل ماشاءاللہ اس وقت اردو میڈیم کے اندر شاید عربی زبان کے بہترین ٹیچر ہیں، اور ان کے لیکچرز نیٹ پر آن لائن اویلیبل ہیں. آپ گھر بیٹھے جب بھی آپ کو وقت ہو تو آپ ان لیکچرز کو سن سکتے ہیں. مغرب میں رہنے والے لوگ جو روز 3-3 4-4 گھنٹے ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ تو جو بھی ان کے ویڈیو لیکچرز ہیں ان کو گھر میں ایک کلاس کے طریقے سے دیکھیں، ان کے نوٹس بنائیں، اور پھر ریپیٹیشن کے لیے ان کو آڈیو میں کنورٹ کر کے ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ان کو بار بار سن سکتے ہیں، جس سے وہ باتیں جو ہے وہ ذہن نشین ہو سکتی ہیں. تو اب عربی زبان پڑھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا، کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا کہ وہ جو کہا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، تو وہ غم ہوا کرے، لیکن گھر بیٹھے ہوئے بھی سفر کے اندر بھی ہمارے پاس اس بات کا ایک امکان موجود ہے کہ where there is a will there is a way. اگر ہم سیریس ہوں قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے پڑھنا ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے. دوسرا، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، پڑھنا سیکھنے کے بعد یعنی انسان کو ناظرہ آ جائے. ایک طرف ہمیں ناظرے کی بھی موجود ہے، یعنی عربی زبان جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، اور ناظرہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کسی دیسی آدمی سے انگریزی سنتے ہیں اور کسی گورے سے انگریزی سنتے ہیں تو آپ کو بڑا نمایاں فرق نظر آتا ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا آسٹریلیا کے بارے میں کہ وہاں جو ہے وہ انگریزی زبان اگرچہ وہاں کی زبان ہے، لیکن وہاں کے جو اصل شہری ہیں ظاہر ہے ان کی زبان بنیادی طور پر انگریزی نہیں ہے. لیکن بڑا نمایاں فرق میں نے محسوس کیا کہ ایک طویل عرصے تک میرا امریکہ جانا آنا رہا، اور مجھے یہ غلط فہمی رہی کہ مجھے انگریزی بہت آتی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کی وہ ساری انگلش میڈیم میں حاصل کی اور زبان بھی فلوئنٹ تھی. لیکن جب میں برطانیہ گیا اور وہاں مجھے رہنے کا موقع ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے انگریزی سرے سے نہیں آتی، کوئی محاورہ میری زبان میں نہیں ہے، لہجہ میرا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزی انگریزوں کی زبان ہے. اور آپ ایک انگریز کی زبان سے انگریزی سنیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا، اور آپ کسی غیر انگریز برٹش کی بھی زبان سے انگریزی سنیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا. اور پھر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا رہنے والا ہو یا عرب ہو، وہ جب انگریزی بولتا ہے تو بس وہ ایک واجبی سا ہوتا ہے. تو قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے عربی لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرنا، اگرچہ ہم 100% کبھی بھی اس کو اختیار نہیں کر سکتے. یعنی بڑے بڑے ماہر جو انگریزی بولنے والے ہیں وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے ہو، پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، تو انگریزی بولتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ انگریز نہیں. تو 100% تو ہم عربوں والے لہجہ اختیار نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جس قدر بھی ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لہجے کو اختیار کریں. پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ جیسے عربی آج نیٹ پر اویلیبل ہے، ویرائٹی، میں نے صرف اپنے 3-4 شاگردوں کا نام لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نیٹ پر ہزاروں عربی ٹیچر مل جائیں گے کہ جو اردو میڈیم میں آپ کو عربی پڑھائیں گے. اور اسی طرح جو لوگ انگریزی بولنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے انگریزی کا بہت سارا، یعنی انگریزی میں انگلش میڈیم میں عربی پڑھانے والے استاد جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے. اسی طرح قرآن مجید ناظرہ پڑھنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو نیٹ پر مل جائے گا، لیکن ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے بڑا سیریس ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید صحیح پڑھیں. اور پھر بنیادی طور پر قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے پھر اور آگے بڑھنا چاہیے.
کہ ہم قرآن مجید کی تجوید بھی سیکھیں، جو مخارج ہیں مختلف حروف کے ان کو ہم صحیح ادا کریں، پھر ایکسنٹ ہے، لہجہ ہے، پھر محاسن ہے قرآن مجید کے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں چھوٹا کرنا ہے، کس لفظ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کرنے کی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو بنیادی مضامین ہیں وہ انسان کو ضرور کسی استاد سے پڑھنے چاہیے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ چونکہ میں جب لاہور میں پڑھتا تھا ڈینٹسٹری کی تعلیم، تو اس وقت محترم ڈاکٹر سردار احمد صاحب سے رابطہ ہوا، اور ان کا چلتے چلتے میں نے پہلا درس سنا تو مجھے کلک ہوا کہ ان کی بات جو ہے وہ میری سمجھ میں آ رہی ہے، اور پھر میں نے ان کے دروس میں باقاعدگی سے جانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید سیکھنے کا راستہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی مضامین، اس کے لیے بھی میں سجیسٹ کروں گا آپ تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ کھولیں www.tanzeem.org، اور اس میں الہدا سیریز، آڈیو سیریز ہے الہدا، ڈاکٹر سردار احمد صاحب کی زبانی، وہ 44 گھنٹے ہیں، آپ وہ کیسٹ جو ہیں وہ سنیں اور قرآن مجید کے بنیادی مضامین کے ساتھ اپنا ایک تعارف حاصل کریں۔ یعنی کوئی بھی دنیا کا علم ہو تو اس میں جو الفابیٹس ہیں وہ کسی استاد پاس ہی پڑھنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بنیادی مضامین وہ آپ کو اس الہدا سیریز کے اندر بڑی خوبصورتی سے اور بڑی عمدگی سے ملیں گے، آپ ان کو سمجھیں گے۔ اور میں نے بھی انگریزی زبان میں یوگانڈا جانے کا موقع ملا تھا، کہ وہاں میں نے وہی دروس جو ہے وہ انگریزی میں دیے تھے، تو ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کے نام سے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اگرچہ وہ ریکارڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے، اور جو ریکارڈنگ کرنے والے صاحب تھے وہ میرے کہنے کے باوجود نے کہا جی بس ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس سے دی تھی آواز، اور باقاعدہ کالر مائک نہیں لگایا تھا، تو مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہرحال بنیادی بات ہے کہ بہرحال اپنے تجربے کی روشنی میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ الہدا سیریز یا اس سے استفادہ کریں، یا کم سے کم یعنی کوئی اور آپ کو جو بھی بیسک تھیمز کہیں سے ملیں تو آپ وہاں سے حاصل کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ یعنی اگر قرآن مجید کی تلاوت کو آپ معمول نہیں بنائیں گے تو پھر یو آر لائکلی ٹو گیٹ لاسٹ۔ باقاعدہ تلاوت کے جو بھی آداب ہیں، باوضو ہو کر تلاوت کرنا، اور تلاوت کا ایک نصاب جو ہے وہ ذہن میں طے کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی اکثریت 7 راتوں میں تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ جتنا بھی نازل ہوا ہوتا تھا مکمل کرتی تھی۔ یہ صحابہ کا معمول رہا، پھر کمزوری آئی مسلمانوں کے اندر، تو پھر قرآن مجید کو یعنی پہلے 7 احزاب میں تقسیم کیا گیا تھا جو ہمارے یہاں قرآن مجید ہوتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ اوپر ہر پیج پر رائٹ سائڈ پر سپارے کا نام اور نمبر ہوتا ہے، اور ہر پیج کے بائیں طرف سورت کا نام اور نمبر ہوتا ہے، اور نیچے لکھی ہوتی ہے منزل 4 5 2 1۔ تو یہ کیا ہے، منزلیں کیا ہیں، ان کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل کرنے کے لیے ایک کلو ہے کہ اگر تم اتنا پڑھ لو روز تو ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ پھر سپاروں کا معاملہ کیا گیا، سپاروں کی تقسیم کی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ ایک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا راؤنڈ مکمل کر لیا جائے۔ اسی طرح جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اپنا ایک نصاب ضرور مقرر کیجیے، یعنی ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا انسان کی نیت ہو تو وہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کبھی رہ جائے تو جیسے نماز جو ہے وہ قضا پڑھی جاتی ہے
تو ہمیں پھر اس کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے. یا کم سے کم آدھا پارہ یا ربع ضرور تلاوت کرنا چاہیے. جب ہم ان پرسوٹ آف گائیڈنس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمارے دل میں اترتا ہے. اور اتنا قرآن شریف اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں تو بات کیا ہو رہی ہے، اتنا پتہ چل جائے تو فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اپنی زندگی سے. چونکہ میں نے 6 سے 8ویں تک عربی پڑھی تھی اور الحمدللہ 50-60% قرآن مجید مجھے سمجھ میں آتا تھا. لیکن جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی 100% توجہ تلاوت کی طرف نہیں ہوتی. بس آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں. تو چند گلمپس، چند سیکنڈز کے وہ آپ کو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کی تلاوت میں جس میں آپ کی توجہ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رخ پر ڈالنے کا ارادہ رکھے گا، فیصلہ کرے گا، تو آپ کو ان گلمپس کے اندر ہدایت ملے گی. زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ میں کالج میں کوئی مسئلہ ہوا جس پر میں تھوڑا سا اپسیٹ تھا، تو اتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی تھی بزرگوں کے واعظ سنتے ہوئے بچپن سے کہ جب بھی پریشانی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جب کسی کا خط پڑھا جاتا ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے کلام کر رہا ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہی کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف جائے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے، اس کا رب اس سے مخاطب ہے. تو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے ایک ورڈ الٹا اور یوں احساس ہوا جیسے کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے. میں واپس آیا، اب توجہ ہو گئی اس عبارت کی طرف، اس آیت کی طرف. تو وہ آیت کیا؟ وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. تو اسی وقت دل کو سکون ہو گیا. وہ جو ساری طبیعت کے اندر وہ اپسٹ تھی طبیعت، وہ ساری جو پریشانی غم تھا وہ سب دھل گیا، دل صاف ہو گیا. اور میں نے الحمدللہ وہ قرآن مجید بند کیا کہ جاب ڈن. اسی طرح یعنی ایک ہوتا ہے ایک بات کا پتہ ہونا اور ایک ہوتا ہے انسان کی طبیعت کا اس کے لیے آمادہ ہونا. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. پتہ ہونے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دماغ کے ساتھ ہے. اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے. مثلا ہمیں سے کون نہیں جانتا کہ اسے اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے اس پرفتن دور میں. لیکن جب میں بالفعل سڑک پر نکلوں تو میرا علم مجھے نہیں بچا سکتا اس سے کہ میں غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھوں، عورتوں کے گریبانوں میں نہ جھانکوں. ہاں، اگر یہ قرآن، یہ علم میرے دل میں اترے گا تو پھر میرا دل جو ہے وہ میری نظر کو وہاں سے ہٹائے گا. تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یعنی ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو احساس ہوگا، آپ کو ڈائریکشن ملے گی. دیکھیے، ایک ہے تبلیغ، دعوت، اور ایک ہے نہی عن المنکر. یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. آپ واعظ میں بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ واعظ ہے. نہی عن المنکر کیا ہے کہ آپ کے علم میں آئے کہ آپ کی ساتھ والی فیکٹری میں 2 نمبری ہوتی ہے، وہاں مال تیار کر کے میڈ ان جاپان کی مہر لگائی جاتی ہے. آپ وہاں چل کر جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرو، یہ 2 نمبری نہ کرو، دھوکہ دہی نہ کرو. اب قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آپ گئے اپنی ساتھ والی فیکٹری میں، وہ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جب آپ نے نہی عن المنکر کیا وہ کہیں گے مولوی صاحب اپنا کام کرو، تسی تاڑیاں نمازاں تانوں یہ کہندیاں کہ تسی ساڈے معاملات وچ دخل دیو، تو ماما لگنا ہے دا
ساڈا مال ہے، جو مرضی کریے، تو آپ ول بی ویری اپسیٹ. لیکن اگلی صبح جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ ان کی قوم میں نے بھی بالکل یہی کہا انہیں، کیا اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ مائنڈ یور اون بزنس، نمازیں پڑھو، تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دو. تو پھر انسان کو سکون آئے گا کہ ہاں ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک قصہ آدم و ابلیس ہے. یہ دو کرداروں کی کہانی ہے. ایک کردار، دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی. ایک ہے اس کا علم، اس پر بیان، یہ اور چیز ہے. لیکن جب موقع آئے تو میں حضرت آدم کو فالو کروں، اس کا تعلق جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہے. اگر قرآن مجید میرے دل میں اترے گا تو پھر میں آدمیت کا ثبوت دوں گا، اور اگر یہ میرے دماغ تک ہے تو اس مور لائکلی کہ میں شیطنت کا معاملہ کروں گا، تکبر کا مظاہرہ کروں گا، ڈھٹائی کا مظاہرہ کروں گا، جیسے شیطان نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو آپ نے کوشش کی ہے، مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ قرآن مجید سیکھنے کا کون سا راستہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو میری یہ گفتگو آپ کے لیے مفید بنائے اور آپ واقعتاً قرآن مجید کو سیکھ سکیں اور پھر اس پر عمل بھی کر سکیں، دیر بائی اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. بہت شکریہ.